پہلے چائنیز ہیکرز دنیا بھر کے ہیکنگ کمپٹیشن میں حصہ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کرتے تھے، لیکن 2017 کے بعد اچانک ان کی پریزنس غائب ہو گئی۔ پہلے تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر چائنیز ہیکرز حصہ کیوں نہیں لے رہے، لیکن پھر 2019 میں ایک واقعہ ہوا جس نے چائنا کے خطرناک پلان کا پردہ فاش کر دیا۔ مارچ 2017 میں چائنا سے کچھ ہیکرز کا ایک گروپ کینیڈا کے شہر وینکوور جاتا ہے۔ ان کا مشن دنیا کے سب سے زیادہ یوز ہونے والے سافٹ ویئرز اور ڈیوائسز کے اندر چھپی ہوئی کمزوریاں ڈھونڈنا تھا۔ ان کا نشانہ تھے گوگل کے کروم براؤزر، مائکروسافٹ ونڈوز اور ایپل کے آئی فونز۔ لیکن یہ لوگ کوئی غلط کام کرنے نہیں گئے تھے، یہ ایک لیگل ہیکنگ کمپٹیشن میں حصہ لینے گئے تھے جسے پون ٹو اون کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ہیکنگ کمپٹیشن ہے جس میں ہیکرز کمپنیز کے سافٹ ویئرز کو ہیک کر کے اس میں سیکیورٹی فلاز یا لوپ ہول ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں کیش پرائز ملتا ہے۔ اس کمپٹیشن میں الگ الگ پرائز ہوتے ہیں، $1.5 سے لے کر $1 ملین تک۔ سب سے بڑا پرائز کوئی ایسی ولنریبلٹی ڈھونڈنے میں ملتا ہے جسے پہلے کسی نے نہیں ڈھونڈا ہو، اور اسے کہتے ہیں 0 ڈے ولنریبلٹی۔ جب کوئی ہیکر ایسا کوئی فلا ڈھونڈتا ہے تو وہ ڈیٹیلز اسی کمپنی کو دی جاتی ہیں، جیسے گوگل، مائکروسافٹ یا پھر ایپل، تاکہ وہ اس پرابلم کو، اس لوپ ہول کو نئی اپڈیٹ ریلیز کر کے فوراً ٹھیک کر سکے، اور ہیکرز کو ملتا ہے لاکھوں ڈالرز کا کیش پرائز۔ یعنی یہ ایک ایتھیکل ہیکنگ کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ہیکنگ سے کسی کو نقصان نہیں بلکہ سیکیورٹی اور زیادہ بہتر بنائی جاتی ہے۔ کئی سالوں تک چائنیز ہیکرز ایسے کمپٹیشن میں سب سے آگے رہتے تھے، چاہے وہ پون ٹو اون ہو یا کوئی اور ہیکنگ ایونٹ۔ چائنیز ہیکرز ہمیشہ بازی لے جاتے تھے، پر 2017 کے بعد سب کچھ اچانک بدل گیا۔ چائنیز ہیکرز جو دنیا بھر کے ہیکنگ ایونٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ 2017 کے بعد جتنے بھی ہیکنگ ایونٹس ہوئے ان میں چائنیز ہیکرز کی کمی سب نے نوٹس کی۔ یہ خاموشی سب کو تنگ کر رہی تھی، خاص کر امریکہ کو۔ اور اسی دوران چائنا کی ایک بڑی سائبر سیکیورٹی فرم کی طرف سے ایک رینڈم میسج نے سب کے کان کھڑے کر دیے۔ کیہو 360 چائنا کی ایک ٹاپ سائبر سیکیورٹی فرم ہے۔ اس کے سی ای او جو ہونگیئی کا ایک بیان منظر عام پہ آیا جس میں وہ ان چائنیز ہیکرز کو کافی کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ہیکنگ اسکلز باہر کے ملکوں کو جا کر کیوں دکھاتے ہیں۔ یہ بیان انہوں نے چائنا کی نیوز ایجنسی سینا کو دیا، جس میں جو کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس میں اچھا پرفارم کرنا صرف ایک خیالی جیت ہے، یعنی صرف ایک دکھاوا۔ ان کا اسٹانس تھا کہ جو ولنریبلٹیز آپ لوگ ڈھونڈتے ہو ان کی قیمت چند لاکھ ڈالرز نہیں بلکہ بلینز آف ڈالرز ہے۔ کیہو 360 کے سی ای او کا یہ بیان آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی چائنیز ہیکرز نے انٹرنیشنل ہیکنگ کمپٹیشنز میں حصہ لینا بند کر دیا۔ پر معلوم یہ پڑا کہ چائنیز ہیکرز نے والنٹیئرلی ایسا نہیں کیا، بلکہ چائنیز گورنمنٹ نے ان کو روک دیا تھا۔ کیہو 360 کے سی ای او کی اسٹیٹمنٹ کو اگر کسی نے سیریس لیا تھا تو وہ چائنیز گورنمنٹ ہی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد چائنیز گورنمنٹ نے آفیشلی بین لگا دیا کہ اب سائبر سیکیورٹی ریسرچرز اور ہیکرز اوورسی کمپٹیشنز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ بین لگنے کے فوراً بعد چائنا کے اندر ہی ایک نیا ہیکنگ کمپٹیشن لانچ کیا گیا جس کا نام تھا ٹینفو کپ۔ یہ کمپٹیشن انٹرنیشنل کانٹیسٹ کا آلٹرنیٹیو بن گیا اور اس میں پرائز منی $1 ملین سے بھی زیادہ رکھی گئی۔ ٹینفو کپ کی لانچ کی خبر نے کئی ملکوں کے کان کھڑے کر دیے، کیونکہ یہ اشارہ تھا کہ چائنا اب ہیکنگ کو استعمال کر کے اپنے آپ کو سائبر وارفیئر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نومبر 2018 میں ٹینفو کپ کا پہلا ایونٹ چائنا کے شہر چینگڈو میں آرگنائز کیا گیا۔ اس میں $2 لاکھ کا انعام جیتا کیہو 360 کے ہی ایک ریسرچر کی جن جاؤ نے۔ اس نے ایک بہت ہی پاورفل اور ڈینجرس ہیک پکڑا تھا، وہ بھی ایپل کے آئی فون میں۔ اس نے سفاری براؤزر کے تھرو اٹیک سٹارٹ کیا، پھر آئی فون کے کور سسٹم میں ایک لوپ ہول ڈھونڈا اور پھر اس فلا کے ذریعے وہ ریموٹلی کسی بھی آئی فون کو صرف ایک ویب پیج اوپن کروا کر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آئی فون کے ذریعے اس خاص ویب پیج پہ جائے گا تو اس کا فون بنا اس کے نوٹس ہوئے ہیکر کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔
कीजुन ने इस एक्सप्लॉइट को क्योस का नाम दिया और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि ये हैक अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए मुसीबत बनने वाला था। चाइना के टिएनफू कप और कनाडा के पॉन-टू-ओन में फर्क ये था कि वो हैक ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को देते थे, लेकिन टिएनफू कप ने ऐसा किया जरूर, पर चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया कि टिएनफू कप में जो भी हैक मिलेगा वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले वो चाइनीज गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट फिर उसे खुद कंपनी तक पहुंचाएगी। और इसी के बीच होनी थी असल तबाही। ये एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते थे, और इसे क्रिमिनल्स या गवर्नमेंट्स यूज करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीनों के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया, जिसमें उस फ्लॉ को खामोशी से फिक्स कर दिया गया जो कीजुन ने ढूंढा था। लेकिन असली सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीनों के बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन्स पे एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही थी और लोगों के फोन्स बड़े स्केल पर हैक किए जा रहे थे। गूगल की इस रिसर्च ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइट चेन्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं 5 में से एक था वही क्योस नामी एक्सप्लॉइट जो कीजुन ने टिएनफू कप में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने कीजुन को इनाम जितवाया वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मास सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो हैकिंग अटैक्स उन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े उनमें बहुत सी चीजें क्योस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी, पर गूगल ने ये नहीं बताया कि ये अटैक किसने किया था और हैक होने वाले लोग कौन थे। लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम्स वीगर के मुसलमान थे और अटैकर कोई और नहीं बल्कि चाइना की अपनी ही गवर्नमेंट थी। 2014 से चाइना ने वीगर मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं। ये सब कुछ चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस शीजांग में हो रहा है। यहाँ चाइना ने बिना किसी जुर्म के लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया हुआ था। वहाँ की औरतों को स्टरलाइज किया गया ताकि उनकी आबादी कम हो। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और सेक्सुअल अब्यूज के केसेस भी रिपोर्ट हुए। वहाँ के हर फोन को मॉनिटर किया गया कि कहीं किसी के पास कोई रिलीजियस कंटेंट तो नहीं है। अगर किसी के पास कुछ निकल आए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि ये सब हम एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और कई और मुल्कों ने इसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया है। चाइना की ये हैकिंग कैंपेन सिर्फ वीगर के मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स और वो लोग जो चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे सवाल उठाते हैं, उन सब को भी टारगेट किया गया। जब गूगल के रिसर्चर्स ने आईफोन हैकिंग के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की तो कुछ ही दिनों के बाद मीडिया ने सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। फिर बाद में एप्पल ने भी एक पोस्ट में बताया कि ये हैक वाकई 2 महीनों तक चलता रहा और ये वही वक्त था जब कीजुन ने टिएनफू कप जीता था। अमेरिकन एक्सपर्ट्स के सामने अब एक बात क्लियर थी कि चाइना ने कीहू 360 के सीईओ की बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, यानी चाइनीज हैकर्स को बाहर जाने से रोककर उनकी स्किल्स को चाइना में ही यूटिलाइज करो और फिर उस हैक को इस्तेमाल करके लोगों की सर्विलेंस करो। इस बात को प्रूफ करने के लिए यूएस सर्विलेंस एजेंसीज ने क्योस एक्सप्लॉइट का फुल टेक्निकल ब्रेकडाउन किया और वो एग्जैक्टली टिएनफू कप वाले हैक से मैच कर गया। बाद में गूगल की डीप इन्वेस्टिगेशन ने भी ये कंफर्म किया कि क्योस और रियल वर्ल्ड अटैक दोनों स्ट्रक्चर में एक जैसे ही थे। पर मामला सिर्फ यही नहीं रुका। फरवरी 2024 में कोड शेयरिंग वेबसाइट गिटहब पे कुछ डाटा लीक हुआ। ये चाइना की आईसून नामी कंपनी का डाटा था जो एक आईटी सिक्योरिटी फर्म है। इस डाटा में कंपनी की ईमेल्स, चैट लॉग्स और स्पाईवेयर की डेवलपमेंट डिटेल्स थी। लीक होने वाले डाटा से पता चला कि ये कंपनी साइबर स्पाइंग टूल्स बनाती है और बाद में ये टूल्स चाइनीज गवर्नमेंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिए जाते हैं। जो चैट्स लीक हुई उनमें चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और आईसून के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र हुआ है। ये बात सामने आई कि आईसून हर हैक्ड ईमेल इनबॉक्स के लिए गवर्नमेंट से $10,000 से $75,000 चार्ज करती है।
آج ٹینفو کپ اپنے 8ویں سال میں داخل ہو چکا ہے اور اسے اسپانسر کر رہے ہیں چائنا کے سب سے بڑے ٹیک جائنٹس جیسے ٹاپ سیک، علی بابا، بیدو اور کیہو 360۔ لیکن اب امریکن آفیشلز بہت زیادہ کنسرن ہیں کیونکہ اس کمپٹیشن میں شامل لوگوں اور کمپنیز کے چائنیز ملٹری کے ساتھ لنکس نظر آ رہے ہیں۔ ٹاپ سیک ایک بیجنگ بیسڈ کمپنی ہے جو ٹینفو کپ کو آرگنائز کرتی ہے۔ یو ایس آفیشلز کے مطابق یہ کمپنی اصل میں ٹینفو کپ کے ذریعے چائنا کے نیشنلسٹ ہیکرز کو ریکروٹ کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ ٹینفو کپ کی آڑ میں چائنا اپنے سائبر ویپنز تیار کر رہا ہے، اور جب نیشنل پاورز ہیکرز کو سپورٹ کرتی ہیں تو وہ ایوارڈ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ 2024 میں یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہیک ہوا تھا۔ امریکہ کے مطابق چائنیز اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیکرز نے یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹرز کو ہیک کیا اور سینسٹیو ڈاکیومنٹس چرا لیے۔ 2024 میں ہی چائنیز ہیکرز نے کم از کم 9 یو ایس ٹیلی کام کمپنیز کے نیٹ ورکس کو ہیک کیا، جس میں AT&T، ورائزن اور ٹی موبائل بھی شامل ہیں۔ 2021 میں وولٹ ٹائفون، جو کہ ایک چائنیز ہیکنگ گروپ ہے، اس نے یو ایس کے انرجی اور واٹر فلٹریشن سسٹم کو ٹارگٹ کیا تھا۔ 2023 میں بھی ایک مالویئر اٹیک سامنے آیا جو گوام میں یو ایس ملٹری بیس پر کیا گیا۔ یہ ان چند ہیکنگ کے ریفرنسز ہیں جن میں چائنیز ہیکرز شامل تھے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چائنیز ہیکنگ گروپس جب بھی کسی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ کئی سالوں تک خاموشی سے سسٹم کے اندر ہی اپنا ایکسیس بنائے رکھتے ہیں اور صرف وقت آنے پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ چائنا اپنے اندر ہی سائبر وار کی تیاری کے لیے ہیکرز کی ایک آرمی تیار کر رہا ہے، ایک ایسی جنگ جس میں میزائل نہیں صرف کوڈ ہی پورا ملک گھٹنوں پر لا سکتا ہے، جہاں ایئر اسٹرائک سے زیادہ نیٹ ورک جیمز نقصان پہنچائیں گے، ریئل لائف ایجنٹ سے زیادہ خطرناک فون میں موجود اسپائنگ ٹول کام کرتا ہے، اور جس میں صرف ایک کلک پر اسٹاک مارکیٹ کریش عوام میں خوف کی لہر دوڑا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔